السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جیمز لینگے تھیری آف ایموشنز. ایموشنز سائیکالوجی میں بہت ہی کامن اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تو آج ہم جیمز لینگے تھیری آف ایموشنز کو ڈسکس کریں گے. تو لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی ولیم جیمز 1884 اینڈ کارل لینگے 1885 devised two physiological theories of emotions independently. ولیم جیمز اور کارل لینگے نے علیحدہ ایموشنز کی جو تھیریز ہے انہوں نے الگ الگ سے پیش کی اور بعد میں ان دونوں کے ورک کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پیش کیا گیا. اس لیے اس کو ولیم جیمز لینگے تھیری کہتے ہیں. ولیم جیمز اور کارل لینگے جو ہے ان دونوں کی تھیریز کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ جیمز لینگے تھیری کہتے ہیں. انہوں نے اکٹھا ہی ملتا جلتا ہی ایموشن پہ جو کام کیا، ایموشن پہ تھیری کو انٹروڈیوس کروایا. تو ان کی تھیری کو جو ہے وہ کمبائن کر کے پیش کیا گیا اور اس کو کہتے ہیں جیمز لینگے تھیری آف ایموشن. These theories had different emphases, and some scholars argue that the James Lange theory of emotion is a distortion of both scientists' work. کہ یہ دونوں کا جو ہے وہ اکٹھا کام جو ہے وہ ہوا. جیمز لینگے تھیوری آف ایموشنز 80s propose that bodily changes come first and the form the basis of an emotional experience. جیمز لینگے تھیوری کے مطابق ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ پہلے تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ایموشن اس کے بعد جنم لیتا ہے. Thus emotions are caused by bodily sensations. You become happier when you smile. کہ آپ خوش ہوتے ہیں جب آپ اسمائل کرتے ہیں. You are afraid because you run. آپ خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوڑتے ہیں. تو جیمز لینگے تھیوری کے مطابق انسان کے اندر جو جسمانی تبدیلیاں ہیں، جو ہماری باڈلی چینجز ہیں، وہ پہلے اکر ہوتی ہیں، پہلے پیدا ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کا ہمارا کانشیس ایکسپیرینس ہے یا اس کے بعد جو ہے وہ ایموشن جنم لیتے ہیں. The James Lange theory of emotion suggests that physical changes in the body happen first, which then leads to the experience of emotion. Essentially, emotions stem from your interpretation of your physical sensation. کہ ہمارے جسم کے اندر جو سنسیشن ہو رہی ہیں اس کا جو ایکسپیرینس ہے، کوگنیٹو ایکسپیرینس ہے یا انٹرپریٹیشن ہے، وہ ایموشنز کو جنم دیتی ہیں. فار ایگزامپل، your heart beating widely would lead to realize that you are afraid. کہ آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہے، آپ ڈرے ہوئے ہیں. This theory is one of the earliest attempts to explain what cause emotion. یہ سب سے پہلی تھیریز میں سے ایک ہے جس نے جو ہے ایموشن پہ کام کیا یا ایموشن کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے ایموشنز کیسے جنم لیتے ہیں. First proposed independently by psychologist William James and physiologist Carl Lange.
جو ولیم جیمز تھا وہ ایک سائیکولوجسٹ تھا، اور جو کارل لینگے تھا وہ ایک فزیولوجسٹ تھا. دا جیمز لینگے تھیوری آف ایموشن سجیسٹ دیٹ ایموشنز اکر ایز اے ریزلٹ آف فزیولوجیکل ریئیکشن ٹو ایونٹس، کہ کسی بھی ایونٹ کے اگینسٹ جو ہمارے فزیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی جو ہمارے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس کے بعد ایموشن جنم لیتے ہیں. ان ادر ورڈز this theory proposes that people have a physiological response to the environmental stimuli, and that their interpretation of that physical response is what lead to an emotional experience. اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، امفیسائز کیا جا رہا ہے، جو کہ جیمز لینگے تھیری کا تھیم ہے، اس کے جو بیک ہے، اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے جو کہ کسی بھی انوائرمنٹ کی وجہ سے، انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے یا ایونٹس کی وجہ سے پہلے ہمارے جسم کے اندر باڈلی چینجز ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایموشنز، ہمارے ہجانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو ہاؤ ڈز دا جیمز لینگے تھیری ورک، کہ یہ کس طرح ہماری روٹین لائف میں، ہماری لائف کے ایکسپیرینسز میں ہم اس کو کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، ہم اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. اکارڈنگ ٹو دس تھیری witnessing an external stimulus lead to a physiological response، کہ جو ہمارا کوئی بھی stimulus ہے وہ ہمارے فزیولوجیکل رسپانس کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. یور ایموشنل ریئیکشن ڈپینڈ آن ہاؤ یو انٹرپریٹ دوز فزیکل ریئیکشن، اور آپ کا ایموشن جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ایونٹس کو یا فزیولوجیکل چینجز کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیا اس سے معنی اخذ کرتے ہیں یا اس کو کس طرح سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل، suppose you are walking in the woods and you see a grizzly bear. You begin to tremble and your heart begin to race. The James Lange theory proposes that you will interpret your physical reaction and conclude that you are frightened. I am trembling, therefore I am afraid. اس مثال کے مطابق کہ اگر آپ جنگل میں پھر رہے ہیں اور ایک جو ریچھ ہے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ کیا ہوں گے، آپ کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ تھوڑا کانپنا شروع کر دیں گے. اور جیمز لینگے تھیری کے مطابق آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک نقصان دے دینے والا جانور ہے، اور اس سے مجھے نقصان ہو جائے گا، اس سے مجھے کوئی تھریٹ ہے. تو اس کے بعد آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ تیز ہو جائے گی اور آپ ڈرے ڈرے محسوس ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے کانپنے لگ جائیں گے. اس کے بعد آپ فیل کریں گے کہ میں ڈر رہا ہوں. تو یہ اس کی اگزامپل ہے جیمز لینگے تھیری کے مطابق. اسی طرح بہت سی کامن ہماری زندگی میں اگزامپلز آتی ہیں، مختلف ایونٹس ہوتے ہیں جس کے بعد مثال کے طور پر رات کو کوئی چیز ہم ایسے دیکھتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی جو ہے وہ چیز آ رہی ہے، تو اس کے بعد ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ہمیں پسینہ آ جاتا ہے اور ہم پزل ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈر رہے ہیں. تو یہ بہت سی اگزامپل جو ہیں ہماری لائف میں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جو کہ جیمز لینگے تھیری کی اپلیکیشن ہوتے ہیں. William James explained, my thesis on the contrary is that the bodily changes follow directly the perception of the existing facts, and that our feeling of the same changes as they occur is the emotion. کہ ہمارے جسم کے اندر باڈلی چینجز جو ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو اس کا ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے وہ ہمارا ایموشن ہوتا ہے. For another example, imagine that you are walking through the dark parking garage towards your car، کہ اگر آپ گراج میں کار کی طرف جا رہے ہیں. You notice a dark figure trail behind you and your heart begin to race، اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی سایہ ہے یا کوئی بھی چیز آ رہی ہے، تو آپ کا ہارٹ کیا ہے وہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا جیمز لینگے تھیری یو دین انٹرپریٹ، اور اس کے بعد آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں یور فزیکل ریئیکشن ٹو دا اسٹیمولس ایز اے فیئر.
اور اس کے بعد آپ کی جو وہ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، آپ کے ہارٹ بیٹ کی تیز ہو جاتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف آ رہا ہے. تو دس از دا جیمز لینگے تھیری application in our routine life. Therefore, you feel frightened and rush to your car and quickly as you can. اور آپ جلدی جلدی کار کی طرف بھاگتے ہیں اور کار میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جیمز لینگے تھیری کی ہمارے روٹین لائف میں، ہماری زندگی کی بہت سی ایگزامپلز ہیں جو ہم ڈیلی روٹین لائف میں فیس کرتے ہیں. تو یہ جیمز لینگے تھیری پہ مختلف سائنٹسٹ نے، مختلف سائیکولوجسٹ نے، مختلف فلاسفرز نے جو ہے وہ کریٹیسائز کیا ہے. تو جیمز لینگے تھیری پہ کیسے کریٹیسائز کیا ہے؟ ون میجر criticism of the theory was that neither James nor Lange based their ideas upon anything that remotely resembled کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹس. انہوں نے کہا کہ جتنا بھی انہوں نے جس اینگل سے یا جس طرح اپنی تھیری کو پریزنٹ کیا ہے، تو یہ اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا، یہ ایکسپیریمنٹ کے بغیر ہی ہے. Instead, the theory was largely the result of introspection and correlational research. تو یہ ٹوٹلی انٹروسپیکشن جو ہے اس پہ بیس کرتے اور کوریلیشنل ریسرچ پہ کرتے، اس پہ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتا. According to both James and Lange, physiological responses should be necessary to truly experience emotions. وہ کہتے ہیں کہ ایموشن کے لیے فزیولوجیکل چینجز جو وہ ضروری ہے. However, researchers discovered that even those with muscle paralysis and lack of sensation were able to still feel emotions such as joy, fear and anger. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کو فالج ہوا ہوتا ہے یا جن کو سنسیشن پرابلم ہوتا ہے، تو وہ بہت سی ایموشن فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جیمز لینگے تھیری پہ ایک جو ہے وہ کریٹیسزم ہے. Another issue with the theory is that when tested by applying electrical stimulation, applying stimulation to the same side does not lead to the same emotions every time. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی باڈی پارٹ کو یا کسی بھی انڈیویجول کو ہم سٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو ہر وقت وہ سیم ایموشن کریٹ نہیں ہوتا، حالانکہ سٹیمولیشن سیم ہوتی ہے. تو یہ بھی اس کے اوپر ایک کریٹیسزم ہے. A person may have the exact same physiological response to a stimulus, yet experience an entirely different emotion. حالانکہ اس کا stimulus سیم ہوتا ہے، لیکن اس کا جو ایموشن ہے وہ دوسرے سے ڈیفرینٹ ہے. Factors such as the individual existing mental state, cues in the environment, and the reaction of the people can all play a role in the resulting emotional response. وہ کہتے ہیں کہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ مختلف ایموشنز کو جنم دیتے ہیں، اور ایک بندے کے لیے وہ سٹیمولس جو ہے وہ ایموشن کریٹ کر رہا ہے، اور دوسرے کے لیے وہ سیم سٹیمولس ایموشن کریٹ نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ جو اور بہت سے فیکٹر ہوتے ہیں جو ایموشنز کو جنم دیتے ہیں. تو یہ تھی جیمز لینگے تھیری آف ایموشنز. اس میں پی پی ایس سی میں اگر کوئی کویسچن پوچھا جائے، بلکہ اکثر پی پی ایس سی کے ایگزام میں یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے کہ جیمز لینگے تھیری کا سیکوینس کیا تھا. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، فزیولوجیکل چینجز آتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کے کانشیس ایکسپیرینس ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن جو ہم اس کی کرتے ہیں، وہ ہمارے ایموشن کو جنم لیتی ہے. تھینک یو.